فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربیع الاول کا چاند چڑھ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے جیسے ہی یہ مبارک ساعتیں، یہ پرنور گھڑیاں، جیسے ہی ان گھڑیوں کا، ان پرنور ساعتوں کا اہل محبت سنتے ہیں تو ان کے دل میں ایک عجیب سی فرحت اور ایک خوشی جو ہے اس کا ایک طوفان سا امڈ آتا، اس لیے کہ یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آمد کا مہینہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج سے جس سلسلے کا ہم آغاز کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، آپ کے متعلقات، جو بھی چیزیں ہیں، جو رشتے ہیں، ان سب کو اس سیریز میں اکٹھا کر دیا جائے۔ یہ آج تک ناممکن ہو سکا ہے اور نہ ہی یہ ممکن ہوگا، اس لیے کہ جس کی تعریف، جس کی مدح خود اللہ رب العزت بیان فرمائے، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے مرتبے اور مقام کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن ہر ایک نے اپنی اپنی بساط کے اعتبار سے اس راہ محبت میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، اپنی اپنی حاضری لگوائی ہے۔ سو اسی نیت کے پیش نظر ہم نے بھی یہ بیڑا اٹھایا اور یہ نیت کی ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں جو آج سے شروع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے حوالے سے جتنا کچھ بھی ہم جان سکے، جتنا کچھ بھی ہم پڑھ سکے، ہم اس سب کو انشاءاللہ العزیز اپنے اس مختصر سے وقت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج کی نشست جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی نسب، آپ کے نسب کا عالی رتبہ ہونا، اس حوالے سے ہم آج ایک چند چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ کسے یہ مقام اور مرتبہ عطا کرنا ہے، اور اللہ نے اپنے علم ازلی ابدی کے اعتبار سے جس کے اندر یہ معاملہ دیکھا، صلاحیتیں دیکھیں، اگرچہ خود پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن پیدا کرنے کے بعد پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر لیا، منتخب کر لیا نبوت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی نسب ہونا، اور اس حوالے سے سر فہرست جو بات ائمہ محدثین اور اصحاب سیر بیان کرتے ہیں، جب روم کے بادشاہ ہرقل نے، جسے ہم ہرقل کہتے ہیں، حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے متعلق چند سوالات کیے تھے، اور ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا
کہ کیف نسبہ فیکم، کہ وہ مدعی نبوت و رسالت، اس کا تمہارے درمیان نسب کیسا؟ تو حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا، ہوا فینا ذو نسب، کہ وہ ہمارے درمیان بڑے حسب نسب والے۔ اب جب یہ بات شاہ روم نے سنی تو اس نے جواب دیا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَنْسَابِ قَوْمِهَا، اسی طرح سے رسول اپنی قوم کے نسب میں سے ہوتا ہے، یعنی حسب نسب کے اعتبار سے بڑے معزز اور قبیلے کے اعتبار سے بہت کثیر ہوتے ہیں، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ارشاد فرمایا وہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی وانا اول من تنشق عنہ الارض ولا فخرا۔ فرمایا میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، میں اس پر بھی تکبر نہیں کرتا، گھمنڈ نہیں کرتا۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنے بھی نبی ہوں گے وہ سارے کے سارے میرے جھنڈے تلے ہوں گے، اور فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے زمین شق ہوگی اور سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، ولا فخرا۔ ان سارے مقام و مراتب کے باوجود بھی میں ان میں سے کسی پر فخر نہیں کرتا، میں ان میں سے کسی پر فخر نہیں کرتا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خود مقام و مرتبہ دنیا کے سامنے رکھنا کہ سنو میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اور بہقی کی روایت میں یہاں تو فرمایا انا سید ولد آدم، اور بہقی کی روایت میں فرمایا انا سید العالمین، کہ میں عالمین کا سردار ہوں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ساری اولاد آدم کے سردار، اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے باعث افتخار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود فرمائیں کہ میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ سب کچھ حاصل ہونے کے بعد، سارے مقام و مراتب کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، میں اس پہ کسی پر فخر نہیں کرتا۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد و احمد و انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وَأَنَا الْعَاقِبُ، متفق علیہ روایت ہے۔ فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں کہ اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں کہ میرے قدموں پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور میں عاقب ہوں، میں بعد میں آنے والا ہوں۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے افضل اور اعلیٰ ہونا۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ نے فرمایا کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ اور فرمایا جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے حسب کو، اپنے نسب کو دنیا کے سامنے رکھا اور فرمایا میں
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ وہ اپنا حسب نامہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت اپنے والد سے لے کر جناب عدنان تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا حسب نامہ بیان کیا۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ اچھا، اس پر اتفاق ہے کہ جناب عدنان جو ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن درمیان میں کتنے لوگ آتے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا حسب نامہ جو ہے، اور بخاری میں بھی تعلیقات کے اعتبار سے پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا حسب نامہ جو ہے وہ اپنے والد گرامی سے لے کے حضرت عدنان تک بیان کیا، اس سے پیچھے آپ نے ذکر نہیں کیا۔ اب چونکہ اس سے آگے جب ہم جاتے ہیں تو اگرچہ موجود ہے، اصحاب سیر نے اسے نقل کیا، لیکن سند کے اعتبار سے جناب عدنان تک یہ معتبر ہے، اور اس سے پیچھے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کے جناب عدنان تک کتنے آباء درمیان میں آتے ہیں اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو ہمیں جو روایت صحیحہ ہمارے پاس موجود ہے ہمیں اس کا اعتبار کرنا چاہیے، اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہمیں بھی وہیں تک اس کو ذکر کرنا چاہیے، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہاں تک یہ یاد ہونا چاہیے۔ یہاں تک جو نسب بیان ہوا اس میں علماء کرام میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیہ مقدسہ سورہ شورى آیت نمبر 23، فرمایا کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا سوائے محبت رشتہ داری کے، کہ میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ داری ہے اس کا تم کم از کم لحاظ کر لو، جو میری اور تمہاری رشتہ داری ہے کم از کم اس کا لحاظ کر لو، اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہی تم میرا خیال کر لو۔ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، ہاں یہ دیکھو کہ میری اور تمہاری آپس میں رشتہ داری ہے، تم اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہی کچھ نہ کچھ اپنے بات کا، اپنے معاملات کا احساس کرو کہ جو تم کر رہے ہو وہ صحیح نہیں کر رہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجر جو ہے اس کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قریش کے قبائل میں سے کوئی ایک بھی قبیلہ ایسا نہیں ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نہ ملتا ہو۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ سارے کے سارے جو قبائل ہیں قریش کے، ان سب کا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے نسب ملتا ہے، اسی کا لحاظ کرنے کا، اسی کا پاس کرنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان سے مطالبہ کیا تھا۔ اسی طرح مرسل اور موقوف دونوں طور پر روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے حسب نسب اور اپنے ان آبا کے لیے فرمایا، بڑی اہم روایت ہے، فرمایا خرجت من نکاح ولم اخرج من صفا من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی ولم یصبنی من صفاح الجاہلیت شیء، فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر
میرے پورے نسب کے اعتبار سے میں نکاح کے ذریعے آیا ہوں، فعل بد کا گرد کا بھی پہنچنا میرے اس پورے سلسلے میں ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی گرد بھی پہنچی ہو، یہاں تک کہ میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کیا، مجھے زمانہ جاہلیت کی کوئی بھی ایسی شے جو بد ہے وہ نہیں پہنچی۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی نسب ہونا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بیان فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے ماں باپ تک درمیان میں جتنے بھی آبا ہیں سب کا آپس میں رشتہ نکاح ہے۔ خرجت من نکاح ولم اخرج من صفا، میں پورے نسب کے اعتبار سے نکاح کے ذریعے آیا، فعل بد کے ذریعے نہیں آیا۔ اور حدیث صحیح میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی بعثت من القرن الذی کنت فی، میں بنی آدم کی بہترین نسل سے، نسب کے اعتبار سے نسل در نسل چلتا آیا، یہاں تک کہ میں اس نسل یا اس زمانے میں پیدا ہوا جس میں اب ہوں۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ آپ جس لڑی سے آئے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ تک، یہ جتنے بھی آپ کے آبا ہیں ان میں کوئی ایک بھی فعل بد سے ملوث یا نہیں ہوا، یا اس تک گرد بھی اللہ نے پہنچنے نہیں دی۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا خیر، بہترین نسل سے، نسب کے اعتبار سے بہترین ذریعے سے میں تم تک آیا۔ اور صحیح مسلم میں سیدنا واثلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے ولد ابراہیم میں سے اسماعیل کو چنا، واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ، اور ولد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو چنا، واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشا، اور بنی کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چنا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش سے بنی ہاشم کو چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر بنی ہاشم سے اللہ نے مجھے چنا۔ تو سب مصطفیٰوں میں سے ایک مصطفیٰ، سب چنے ہوئوں میں سے ایک محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ صفت کے اعتبار سے میں یہ کہہ رہا ہوں، علم کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، کیونکہ لفظ مصطفیٰ وصفاً بھی ہے علماً بھی ہے۔ تو وصفاً فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم، وہاں سب مصطفیٰوں سے ہوتے ہوتے ایک ایسا مصطفیٰ جس سے پھر اوپر کوئی بھی نہیں تھا، کہا کہ ایسا پھر اللہ نے بنایا شاہکار کہ پھر بنایا تو قلم توڑ دیا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، پھر ایسا شاہکار۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ولد ابراہیم میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو چنا، بنی کنانہ سے قریش کو چنا، قریش سے بنی ہاشم کو، اور پھر بنی ہاشم سے مجھے چنا۔ پھر ایک اور روایت، بہت اہم روایت ہے، بلغہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما یقول الناس، امام احمد نے اسے روایت کیا، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض باتیں پہنچی کہ لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں، لوگوں نے ایسا ایسا کہا، فصعد المنبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے مخاطب ہو کے فرمایا من انا، بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ عرض کرنے لگے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سوال کا مقصد یہ تھا کہ میں حسب نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، فرمایا میں کون ہوں؟ پھر آپ نے فرمایا انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیر خلقہ، فرمایا اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا
تو مجھے اپنی بہترین مخلوق میں رکھا۔ وجعلہم فرقتین، اور انہیں دو فرقوں میں تقسیم کیا۔ فجعلنی فی خیر فرقہ، مجھے بہترین فرقے میں رکھا۔ اور انہیں قبائل میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا۔ ان کے گھرانے بنائے تو مجھے بہترین گھرانے والا بنایا۔ وجعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، جب ان کے گھرانے بنائے تو مجھے بہترین گھرانے والا بنایا۔ فرمایا فانا خیرکم بیتا وخیرکم نفسا، فرمایا میں گھرانے کے اعتبار سے، اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ، شخصیت کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی نسب ہونا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے پورے حسب نسب کو بیان کر کے فرمایا کہ سن لو۔ اب آپ ایک بات بتائیے، اس سے یہ ایک نقطہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ دادا کا نام لے کر کیوں بتا رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد اپنے زمانے کے اعتبار سے اس پورے زمانے میں لوگوں میں مشہور تھے، اسی لیے تو آپ نے اپنے نام، اپنے آباء و اجداد کا نام لے کے لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ سن لو میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں۔ اگر وہ نام مشہور نہ ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان ناموں کو نہ لیتے۔ آپ نے اپنے آبا کا تعارف فرمایا کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں ان کی پاک دامنی اور ان کی شہرت عروج کو پہنچی ہوئی تھی، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا۔ اور طبرانی اوسط کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام وہ بیان کرتے ہیں، قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم او کما قال۔ فرمایا کہ میں نے تمام زمین کے اطراف و اکناف، گوشے گوشے کو چھان مارا، آفاق ہاں گردیدام، مہر بتاں ورزیدام، بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ میں نے زمین کے اطراف کو، اکناف کو، گوشے گوشے کو چھان مارا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بہتر نہیں پایا، اور بنو ہاشم کے گھر سے بڑھ کر بہتر کوئی گھر نہیں دیکھا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، خاندان کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، قبیلے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، ہر چیز کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ۔ اب ہم آگے چلیں گے تو پھر ہم اس پر بات کریں گے آگے، کہ آج کی نشست میں تو ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عبداللہ تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا میں نکاح سے آیا ہوں۔ یہ جو دلیل ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو اپنے آبا کی پاک دامنی پر پیش کی کہ میں نکاح سے آیا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا نسب عالی ہے، آپ کا نسب عالی ہے، آپ اپنے زمانے میں سب سے اعلیٰ نسب کے ہیں۔ اور پھر ایک سوال اس پر یہ پیدا ہوتا ہے، ائمہ مفسرین نے، اصحاب سیر نے اس کا جواب دیا کہ اعلیٰ نسب کی حکمتیں کیا ہیں، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ کیوں بیان کر رہے ہیں کہ میں اعلیٰ گھرانے میں، اعلیٰ خاندان میں، اعلیٰ قبیلے میں، آپ نے اپنے آباء و اجداد کا تعارف کیوں فرمایا؟ اس کا جواب دیتے ہیں اصحاب سیر کہ جن لوگوں سے آپ مخاطب تھے، عربوں کا مزاج اور رواج یہ تھا کہ وہ کسی ایسے شخص کی بات
سننا گوارا بھی نہیں کرتے تھے جو اعلیٰ نسب کا حامل نہ ہو۔ ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ غیر عرب کو وہ لوگ اجمی کہا کرتے ہیں، گونگا کہتے ہیں، بہرا کہتے ہیں۔ تو جب ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کسی ایسے شخص کی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے جو اعلیٰ نسب نہ ہو، عالی نسب نہ ہو، اس کا نسب اعلیٰ نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عالی نسب ہوں، تاکہ دشمنان اسلام لوگوں کو دین اسلام سے روکنے کے لیے اس معاملے کو یہ پروپیگنڈا نہ کر سکیں۔ حکمت بیان کر رہا ہوں، آپ عالی نسب اس لیے ہیں تاکہ دشمنان اسلام یہ پروپیگنڈا نہ کریں کہ آپ مشہور ہونے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کا نسب اپنے زمانے میں اتنا عالی تھا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ یہ مشہور ہونے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے آباء و اجداد کا نام کیوں لیا؟ دیکھیے، میں اس کو اور مزید اگر سمجھایا جائے کہ ہم میں سے ہمارے باپ دادا کو کون جانتا، اس لیے کیا ہم اور آپ بیٹھ کے اپنے باپ دادا کا نام لیں گے اجنبی لوگوں کے سامنے، انجان لوگوں کے سامنے؟ اور یہاں سے ایک اور بات بھی ذکر کرتا چلوں، جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر آپ کے پائے مبارک کی جانب ایک فرشتہ کھڑا ہے جو ہر درود پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام لے کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے درود پڑھا ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے لوگوں کے سامنے اپنے آباء و اجداد کا نام اس لیے لیا کہ آباء و اجداد مشہور تھے، اس لیے نام لیا، اور فرشتہ بھی درود پڑھنے والے کے نام اور اس کے والد کا نام لے کے عرض کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کی تشریح میں جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو جانتے کہ اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے اور کس وجہ سے ہے۔ اور جو بات چل رہی تھی کہ عالی نسب اس لیے کہ تاکہ یہ پروپیگنڈا نہ کیا جا سکے، یہ بات نہ کہی جا سکے جی آپ رسالت کا دعویٰ کر کے دعوی رسالت کے ذریعے سے اپنی معاشرتی حیثیت بلند کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالی نسب رکھا، آپ کا نسب عالی رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نوازا، پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس سے یہ معلوم ہوا، ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسب کے اعتبار سے کسی کی وہاں تک سوچ نہیں جا سکتی، فکر نہیں جا سکتی جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء کی طہارت کا، پاک دامنی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آپ کا عالی نسب ہونا یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نکاح در نکاح آگے تشریف لانا یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور اس بات کو بھی اپنا عقیدہ پختہ کرنے کے لیے اس بات کو بھی اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے کہ آپ کے نسب میں بھی کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔